آج ہم بات کریں گے سلسلہ اکابرین نقشبندیہ کے مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جو کہ خانقہ سراجیہ کے سجادہ نشین رہے ہیں۔ حضرت مولانا ابو سعد احمد خان رحمۃ اللہ علیہ یعنی بانی خانقہ سراجیہ کندیاں شریف کے آسودہ خاک ہونے کے بعد مولانا عبداللہ صاحب نے اپنے شیخ کی مسند کو سنبھالا اور خوب سنبھالا۔ ان کو حضرت اعلیٰ نے اپنی زندگی میں ہی اپنا جانشین مقرر فرما دیا تھا، چنانچہ آپ نے اپنے شیخ کی امانت کی حفاظت اور آبیاری میں اپنا ہر سانس وقف کر دیا اور انہی کی نہج اور طریق پر سلسلے کو لے کر چلے۔ آپ کے والد ماجد حضرت میاں نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے گاؤں کے متوسط درجے کے زمیندار تھے، نہایت دیندار، پاک دنیت، سادہ مزاج، صاحب دل انسان تھے۔ بعض امراض کا مؤثر دم بھی جانتے تھے۔ اہل خانہ کو ہدایت تھی کہ جب بھی کوئی ضرورت مند آئے مجھے جگہ دیا جائے۔ اس قدر ہمدرد خلائق تھے کہ اگر کوئی شخص رات گئے بھی دم کرانے آتا تو کسی قسم کا بار محسوس نہ فرماتے۔ خلق خدا کی یہ خدمت آپ بوجہ اللہ انجام دیتے۔ آپ کی زندگی سادہ اور بے تکلف تھی۔ مسلم گرانوں میں عموماً اور آپ کے گرانے میں خصوصاً دینداری کا چرچا تھا۔ سب فجر سے پہلے اٹھتے، تہجد کی نماز ادا کرتے، یاد الہی سے فراغت کے بعد روزمرہ کے کام میں مشغول ہو جاتے، مساجد ذکر الہی سے آباد رہتے، فضا شہری تکلفات سے پاک تھی، انگریزی تہذیب و تمدن کے اثرات ناپید تھے، اسلامی تعلیم، قرآن مجید، نماز روزہ کے مسائل، یہاں تک زندگی محدود تھی۔ خط و کتابت کی ضرورت کے لیے پرائمری یا مڈل تک بچوں کو اردو کی تعلیم دی جاتی۔ انگریزی تعلیم کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ نفرت تھی انگریزی تہذیب سے۔ رمضان شریف کا احترام اور زکوٰۃ و خیرات کا اہتمام بہت زیادہ کیا جاتا تھا۔ غرض صاف ستھرے پر انوار پاکیزہ ماحول میں حضرت مولانا محمد عبداللہ پروان چڑھے۔ 5 سال کی عمر تک والدین کی آغوش میں لاڈ پیار کے ساتھ پرورش پاتے رہے۔ آپ میاں صاحب موصوف کے پہلے بیٹے تھے۔ 6 سال کے آغاز میں قریبی مسجد میں تعلیم کے لیے بٹھائے گئے۔ امام مسجد ہی معلم مکتب تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں قاعدہ اور پارہ اماں کی ناظرہ تعلیم کے ساتھ 6 کلمے نماز کی ترتیب، نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں، دعائیں حفظ کر لی اور نماز پابندی سے ادا کرنے لگے۔ 1911 میں قرآن مجید کی تعلیم ختم ہونے سے قبل آپ کو پرائمری اسکول سلیم پور میں داخل کیا گیا۔ 1916 تک اسی اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ حضرت اقدس اپنے اسکول میں داخلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ماسٹر صاحب نے اسکول میں میرا نام درج کرنے کے بعد جماعت میں بیٹھنے کے لیے مخاطب کیا کہ تشریف کا ٹوکرا رکھیے۔ میں اسکول کے سین میں ادھر ادھر ٹوکرا تلاش کرنے لگا، مگر وہاں ٹوکرا مجھے کہاں ملتا ہے۔ بعد میں اس محاورے کے معنی معلوم ہوئے تو اپنی لا علمی پر بہت ہنسی آئی۔ آپ کی مبارک عادت تھی کہ عالم طفولیت میں بھی ہر شخص سے خوش خلقی سے پیش آتے، بزرگوں کا ادب و احترام رکھتے۔ اسکول آتے جاتے راستے میں گاؤں کا بڑا بزرگ ملتا، وہ گنتی سنانے کو کہتا تو آپ فوراً کھڑے ہو کر سنانا شروع کرتے۔ قدرت نے دین سے رغبت آپ کی سرشت میں ودیت کر رکھی تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا کبھی نماز ترک نہ کی۔ علم کے شائق، ذہن کے تیز، حافظہ کے قوی تھے۔ ہر جماعت میں بہترین نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ 1916 کے اوائل میں پرائمری اسکول کی تعلیم سے فارغ ہوئے اور سالانہ امتحان میں شاندار کامیابی پر وظیفہ کے مستحق قرار پائے۔ حضرت اقدس فرماتے ہیں یعنی مولانا محمد عبداللہ صاحب، ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ صورت عالم دین مولانا قمر الدین کبھی کبھی آیا کرتے۔ ان کا قیام ہماری مسجد میں ہوا کرتا۔ جن دنوں میں پرائمری اسکول سے وظیفہ یاب ہو کر فارغ ہوا وہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ مسجد میں گیا تو انہوں نے مجھے محبت پیار سے اپنے پاس بلایا، مسائل نماز پوچھنے لگے۔ میں اپنی یادداشت سے جواب دیتا رہا اور صحیح بتاتا رہا۔ ایک مسئلہ انہوں نے ایسا پوچھا جو مجھے نہ آتا تھا، مگر تھوڑا سا تأمل کر کے جواب دیا۔ جواب گو صحیح تھا، مگر اپنے اندازے اور قیاس سے دیا تھا۔ مولانا نے یہ بات بھانپ لی اور فرمایا کہ تم نے جواب تو صحیح دیا، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہیں جواب معلوم تھا یا اندازے سے بتایا؟ میں نے کہا اندازے سے بتایا۔ اس پر مولانا نے مجھے آفرین کہی اور ساتھ ہی تنبیہ بھی کی کہ دیکھو دین کا مسئلہ جب اچھی طرح معلوم نہ ہو بتانا نہیں چاہیے،
اگر اندازے سے صحیح جواب بھی دیا جائے پھر بھی آدمی گناہگار ہوتا ہے، آئندہ خیال رکھنا۔ پھر انہوں نے مجھے علم دین حاصل کرنے کی ترغیب دی کہ اسکول ختم کرنے کے بعد کسی عربی مدرسے میں داخل ہو کر علم دین پڑھنا۔ ان سے گفتگو جاری تھی کہ میرے والد آ گئے۔ مولانا موصوف نے والد محترم سے فرمایا، ماشاء اللہ آپ کا بچہ بڑا ہونہار اور ذہین ہے۔ یہ سن کر والد صاحب بول اٹھے کہ جی ہاں ماشاءاللہ، اسکول میں نمایاں کامیابی پر اس کا وظیفہ بھی مقرر ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی مولانا کی حالت بدل گئی اور سرد آہ بھر کر فرمایا، میاں صاحب آپ نے یہ بہت بری خبر سنائی، اسے ابھی سے اگر فرنگی کا پیسہ کھانے کا چسکا پڑ گیا تو پھر یہ دین کہاں سے پڑھے گا، بس یہ تو کسی اسکول کا ماسٹر بن کر رہ جائے گا۔ حضرت اقدس فرماتے تھے کہ مولانا قمر الدین صاحب کی سرد آہ اور اس جملے نے مجھ پر ایسا اثر کیا کہ دینی تعلیم کی اہمیت اور دنیاوی تعلیم سے نفرت میری طبیعت میں راسخ ہو گئی، جس نے بالآخر مجھے اسکول سے نکال کر مدرسے میں پہنچا دیا۔ مڈل اسکول میں تعلیم کے دوران آپ کا قیام اسکول کے بورڈنگ ہاؤس میں تھا۔ اتوار کی تعطیل پر گھر آتے۔ اس زمانے کا ایک واقعہ حضرت قبلہ نے خود بیان کیا کہ جب ہم مڈل اسکول سودھی میں پڑھتے تھے تو ہندو مسلمان سکھ لڑکے ایک ساتھ بورڈنگ ہاؤس میں رہتے، آپس میں الفت اور رواداری کا احساس تھا۔ مسلمان لڑکے ہندو اور سکھ طلباء کے جذبات کا احترام کرتے اور ہندو اور سکھ لڑکے مسلمان طلباء کی نماز پڑھنے کی جگہ میں جو بورڈنگ ہاؤس میں تھی داخل نہ ہوتے۔ آپس میں جھگڑا فساد نہ تھا۔ جب ہمارے ساتھی اتوار کی چھٹی گزارنے کو ہفتہ کی شام سلیم پور روانہ ہوتے تو میں سب لڑکوں کو پنجابی میں کلمہ پاک کا ذکر کراتا۔ ہندو سکھ لڑکے مسلمان طلباء کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر کلمہ پڑھتے۔ میڈل پاس کرنے کے بعد اس خیال کے تحت کہ اہل خانہ کسی ملازمت کے لیے مجبور نہ کرے، چپکے سے میں مولانا محمد ابراہیم سلیم پوری کے پاس دھرم کوٹ ضلع فیروز پور آیا۔ ان کی خدمت میں جانے کا مقصد تھا کہ دینی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو۔ مزید برآں حضرت اقدس کے والد ماجد کے ساتھ ان کے پرانے مراسم تھے جن کے باعث وہ دینی تعلیم میں نہ صرف معاون بن سکتے بلکہ آپ کے والد ماجد کو سمجھا بھی سکتے تھے۔ چنانچہ اب مولانا محمد ابراہیم کے زیر تربیت تعلیم پاتے رہے۔ اس کے 2 سال بعد مدرسہ عزیزیہ لدھیانیہ میں پڑھا، کچھ عرصہ مدرسہ عربیہ مرتصر میں تعلیم پائی، بالآخر 1344 میں دارالعلوم دیوبند چلے گئے اور درس نظامی کے متوسطات سے دور حدیث تک تمام علوم و فنون کی کتابیں دارالعلوم میں ہی پڑھی۔ 1345 میں دور حدیث سے فارغ ہوئے۔ جن اساتذہ کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیے ان کے نام یہ ہے: حضرت علامہ سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میاں اصغر حسین شاہ صاحب، مولانا مرتضیٰ حسن صاحب، مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب، مولانا محمد اعزاز علی صاحب، مولانا ادریس صاحب کاندیلوی، مولانا رسول خان صاحب، مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجمعین۔ حضرت اقدس نے دارالعلوم دیوبند میں طالب علمی کے زمانے میں حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان نقشبندی سے طریق نقشبندیہ میں بیعت کا شرف حاصل کیا۔ دارالعلوم میں اکثر طلباء نماز عصر کے بعد روحانی سکون اور باطنی اطمینان کے لیے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری اور مولانا میاں اصغر حسین صاحب کی پاکیزہ مجالس میں شریک ہوتے۔ کچھ طلباء حضرت مفتی عزیز الرحمان کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے، انہی میں مولانا محمد عبداللہ بھی تھے۔ حضرت اقدس نے بیان کیا کہ میں وقتاً فوقتاً ان بزرگوں کی صحبت میں عصر کے بعد حاضر ہوتا۔ رفتہ رفتہ مفتی عزیز الرحمان کی طرف روحانی کشش پیدا ہوئی، ان سے بیعت کی درخواست کی۔ مفتی صاحب نے پہلے تو میرے طالب علم ہونے کی بنا پر بیعت میں تعامل کیا، مگر کئی بار عرض کرنے کے بعد بالآخر طریق نقشبندیہ مجددیہ میں داخل کیا اور ارشاد فرمایا کہ کوئی ایک نماز اس چھوٹی مسجد میں پڑھ لیا کرو۔ حضرت فرماتے تھے کہ بیعت کے بعد 5 وقت اسی مسجد میں نماز پڑھنا میرا معمول بن گیا۔ بالآخر قدرت کشاں مجھے حضرت اعلیٰ قیوم زماں خسرو کی خدمت میں خانقاہ سراجیہ لے آئی۔ ماہ شعبان 1345 میں اپنے دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہو کر اپنے وطن مراجعت فرمائی۔